السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں زمان آپ کے اپنے چینل جاپان مشینری اسٹور سے، اور میں ہوں رانا اعجاز الرحمان۔ فرینڈز آج ہم نئی ویڈیو کے اندر جو کہ جاپان مشینری اسٹور نے ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس کے اندر ملک اینالائزر اور ڈفرینٹ قسم کے لیب ٹیسٹ ایکوپمنٹس کا بھی سلسلہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں LR ٹیسٹ، جو کہ ایک دودھ کے اندر لیکٹوجن کی مقدار کو، یا ہم یہ کہہ لیں کہ آپ اگر کسی کمپنی کو دودھ بیچتے ہیں، ہاں جی، کسی کمپنی کو دودھ بیچتے ہیں تو وہ بکتا ہے LR بیس پر، LR بیس کے اوپر۔ ہاں جی، اس کا LR کا ٹیسٹ کرتی ہے کمپنی، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دودھ کس کوالٹی کا ہے۔ اوکے، یعنی کہ جتنا دودھ میں پانی مکس ہوگا اتنا LR ڈاؤن شو کرے گا، ڈاؤن ہو جائے گی، اور اگر خالص دودھ ہوگا تو اس کی LR اوپر چلی جائے گی۔ اوکے، تو رانا صاحب عموماً جو کمپنیز دودھ خریدتی ہیں لائک نیسلے یا اینگرو، وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ LR ہوگا، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ تقریباً 22 سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن عام فارمر 26-27 کا LR ہوتا ہے، 28 تک چلا جی جاتا بالکل، رانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک فرینڈ ہیں جن کے پاس ڈیری فارم ہے، ان کا جو LR ہے وہ تقریباً 27-28 پہ جاتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا میرا LR اوپر ہوتا ہے اتنا مجھے دودھ کا اچھا ریٹ کمپنی پے کرتی ہے، LR کے حساب سے۔ گڈ، زبردست۔ تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ LR ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے۔ اس کے اندر ٹوٹل 3 ایکوپمنٹ ہیں جو آپ نے خریدنی ہے، جس کی مدد سے آپ LR ٹیسٹ بڑی آسانی سے پرفارم کر سکیں گے۔ اس میں فرسٹ آف آل جو ہے، مزید اس کو ٹیسٹ کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ رانا اعجاز الرحمان صاحب بتائیں گے۔ اس کے اندر آپ کی 3 ایکسیسریز، بیسیکلی 3 قسم کی ایکوپمنٹ ہیں، 3 ایکوپمنٹ ہیں۔ اوکے، 3 ایکوپمنٹ ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے LR ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تھرمامیٹر ہے۔ یہ تھرمامیٹر کا کام یہ ہے کہ اس نے دودھ کے ٹیمپریچر کو بیسیکلی پہلے میئر کرنا ہے کہ دودھ کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ عام تھرمامیٹر نہیں ہے، یہ لیبارٹری تھرمامیٹر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیبارٹری تھرمامیٹر ریکوائرڈ ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہونا چاہیے یہ سلنڈر ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر 250 ملی لیٹر کا سلنڈر اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا جو ایکوپمنٹ ہے اس کے لیے وہ LR میٹر بھی اسے کہتے ہیں، اور لیکٹو میٹر بھی اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو یہ گیا، انسٹرومنٹ ہے، یہ LR میٹر بھی کہلاتا ہے، اور اسے لیکٹو میٹر ٹیکنیکل لینگویج۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ فٹافٹ ٹائم بچاتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب بھی LR ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دودھ کا سیمپل پڑا ہوا ہے، تو ہم نے یہ سیمپل میں اس کا ٹیمپریچر ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ تو دودھ کا ٹیمپریچر جو سٹینڈرڈ اس کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20 ڈگری۔ 20 ڈگری پہ بالکل ٹھیک ہے LR جو ہے نا وہ آئے گی۔ اگر ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہوگا وہ ایک خاص ریشو سے پھر LR میں کمی کرنی پڑے گی، اگر کم ہوگا تو اس میں زیادہ ایڈ ہوگا۔ جی بالکل، یہ سیم ایسے ہوگا، آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھا دیں کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو کوئی بھی چیز ہوگی لیکوڈ کے اندر تو اس کے مالیکیولز ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اس کی گریوٹی کم ہو جائے گی۔ گریوٹی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو LR میٹر ہے اس میں زیادہ گہرا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر ٹیمپریچر کم ہوگا، گریوٹی زیادہ گاڑھی ہو جائے گی تو یہ زیادہ اوپر رہے گا۔ تو سٹینڈرڈ جب بھی آپ نے LR ٹیسٹ کرنا ہے تو اس ٹائم آپ نے اس کا ٹیمپریچر سٹینڈرڈ 20-22 کے اوپر آپ کے دودھ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پہلا مرحلہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو جو ہمارا ہے یہ 22 ڈگری پہ۔ جی اس ٹائم اگر آپ کو دکھا سکیں ہمارے کیمرہ مین تو آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ اس ٹائم سٹینڈرڈ ہے۔ اوکے، تو یہ دودھ جو ہے یہ لے کر ہم اس میں ڈالیں گے سلنڈر میں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آرام سے طریقہ ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ یہ سلنڈر میں تقریباً یہاں تک دودھ بھر، آخری پوائنٹ تک ڈال لیں گے۔ اور ایک چیز ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کرتے جائیں کہ دودھ جب اس کے اندر ڈالا جائے تو اس کے اندر جھاگ نہیں ہونی چاہیے، جھاگ نہیں ہونی پلین چاہیے، ملک ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور اس میں کوئی ایسے مکھی نہ گری ہو یا کوئی صاف ستھرا ہونا چاہیے، گوبر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔
इसके बाद ये है कि एक बात पहले ही बता दें, ये दूध हमने बाजार से ही अरेंज किया है। ओके, तो इसकी देख के जरा परेशान नहीं। हाँ जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे तो हमारे करीब कोई खालिस भाड़ा नहीं है, तो हमने एक डेयरी से ही खरीदा, तो इसका एलआर क्या है वो अभी पता लग जाएगा। हम चूँकि फार्म पे टेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी मजबूरी थी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसे इसमें डालना है आपने। सुरख निशान इस पे लगा हुआ ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद आपने इसे छोड़ देना। जी ठीक हो गया। अब मतलब ये जितना ऊपर आएगा उतना साइड के ऊपर, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैं अलहदा से आपको एलआर मीटर की तस्वीर दे रहा हूँ, जिसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कि इतने पॉइंट्स एलआर हैं। तो ये जितना इस टाइम दूध के अंदर चला जाएगा तो आपको शो हो रहा होगा कि इस दूध के अंदर कितना पानी है और ये कितना खालिद है, इसमें कितने सॉलिड्स हैं। इसमें इस तरह है कि इसकी एलआर ये एक सफ़ेद है इसमें जगह। इधर आए जी, ज़रा इधर से आए जी, ठीक है। ये मैं उस तरफ घुमा देता हूँ ताकि ये कैमरा इसको सही तरीके से शूट कर सके। ये तकरीबन, ये आपको पॉइंट्स नज़र आ गए होंगे तकरीबन। ये मुझे 15 लग रही है एलआर इस टाइम। 15-16 पे है, ठीक है। छोड़िएगा, ये देखें, ये अगर आप देखेंगे तो इस टाइम ये जो आपको 15 और ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं 20, ये सारे ये बेसिकली एलआर को इसने ही बताना है। तो अगर आप जब इसके अंदर छोड़ रहे हैं तो ये कहाँ तक आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 15-16 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है एक चीज़ तो तय होगी, जिस डेयरी से हम दूध ले रहे हैं उस दूध वो बिल्कुल भी खालिस नहीं है, बिल्कुल खालिस भी नहीं है। उसमें पानी का सही उसने शामिल किया। इतनी कस्में उठाते हैं ना, आप खुद ही चेक कर लें। मतलब अगर ये खालिस दूध होता तो ये इस टाइम 26, 27, 28 तक एलआर शो हो रहा होता, 8 तक जा रहा। ओके, चलो जी, आज से इससे दूध लेना बंद। ये भी अच्छा हो गया कि इस वीडियो के तवस्सुत से हमें ये भी पता लग गया कि दूध टेस्ट भी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको वेरी शॉर्टली दोबारा बताता चलूँ कि ये एलआर टेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि राणा साहब ने आपको बताया। एक आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, एक लैक्टोमीटर, आपका एलआर मीटर या लैक्टोमीटर होना चाहिए, एक आपके पास सिलेंडर होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के साथ आप अपने दूध का एलआर टेस्ट कर सकते हैं और किसी भी कंपनी को अच्छे एलआर शो करके और अच्छे रेट के ऊपर दूध दे सकते हैं दूध। और आपको मज़ीद बताएं कि हमारी कंपनी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये तमाम आर्टिकल जो अभी आपने देखी हैं ये पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई करते हैं। तो फ्री होम डिलीवरी के साथ हम भेजेंगे, कोई पैसा नहीं भेजने का लेंगे। तो फ्री होम डिलीवरी के साथ ये पूरे पाकिस्तान में हम आपको भेज सकते हैं। राणा साहब का कहने का मकसद ये है कि जापान मशीनरी वैसे भी सर्विसेज में आपके साथ साथ है। आपको जब भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और घर बैठे आप मंगवा सकते हैं, फ्री कैश ऑन डिलीवरी भी और पेमेंट एडवांस करके भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तमाम मालूमात बता दिए हैं। अगर किसी किस्म की कोई मालूमात आप समझते रह गई हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे नुमाइंदे से बात करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और अपने होस्ट राणा इजाज़ुर रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह, अल्लाह निगहबान। बंद कर यार।